الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كل مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، بشر ہے مگر دو جہانوں سے بالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا. وہ ختم النبی بن کے آیا جہاں میں، وہ ختم النبی بن کے آیا جہاں میں، وہی ہادی کل ہے کون و مکان میں، حقیقت کا لولو ہدایت کا لالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا. وہ امی لقب ہے مگر سب سے عالم، وہ امی لقب ہے مگر سب سے عالم، وہی تو ہے محبوب رب دو عالم. وہ میر ہدایت نبوت کا خاتم، وہ تنویر گلشن ہے بلبل کا نالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا. وہ فردوس اعلیٰ ہو عرش بری ہو، مکان لا مکان ہو زمان و زمین ہو، وہ حور اور غلمان چنان و چنی ہو،
مگر سب سے اعلیٰ نبی کملی والا وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا میں باتیں انہی کی بتانے چلا ہوں میں نعت نبی گنگنانے چلا ہوں میں ساجد جہاں کو جتانے چلا ہوں میں ساجد جہاں کو جتانے چلا ہوں وہ اعلیٰ ہے اولا جہاں سے دوبالا وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا معزز و موقر علماء کرام معزز حاضرین میرے بزرگوں بھائیوں جوانوں عزیز بچوں قابل قدر میری مائیں اور بہنیں میرے دوستو میں کئی دن کے سفر کے بعد آج پہنچا ہوں اور ایک جگہ پروگرام سے ہو کر آپ کے یہاں آیا ہوں پھر آپ کے یہاں سے بھی دوسری جگہ جاؤں گا جس کا اتنا فون آیا تو میں نے فون بچے کے حوالے کر دیا اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے شروع میں دے دیجئے گا تاکہ وہ وعدہ میرا وعدہ خلافی نہ ہو کیونکہ وہاں پہلے وعدہ کر رکھا تھا میں تو صرف یہ کہتا ہوں صحیح معنی میں جناب حضرت مولانا امیر حسن صاحب دامت برکاتہم کی وجہ سے ہی حاضر ہوا ہوں حالانکہ یہ بچہ میرا رشتہ دار بھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے ان کی محنت ان کی لگن ان کی تڑپ جس کی بنیاد پر ہم آپ حاضر ہیں حضرات علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں میرے دوستو میرے بزرگوں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے میرے دوستو میرے بزرگوں ابھی آپ حضرت امیر شریعت اڑیسہ دامت برکاتہم سے اولاد کی تربیت کے تعلق سے مختصر صحیح قیمتی باتیں سماعت کر رہے تھے آپ کے سامنے علماء اکرام کی تفصیلی خطاب بھی آنے والا ہے میرے دوستو میرے بزرگوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جناب عبدالشکور صاحب کا صاحبزادہ جس نے اس مکتب میں قرآن پاک حفظ کیا اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے میرے دوست میرے بزرگ بتلائیے کہ مکتب میں کتنا وقت بچے آتے ہیں کتنی دیر کے لیے آتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے وہ کام انجام دیا ہے جو بڑے بڑے مدارس کے اندر یہ کام انجام دینا بہت مشکل ہوتا ہے میرے دوست میرے بزرگوں چند گھنٹوں میں اس بچے کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا ہے میرے دوست اسی سے مولانا امیر حسن کی قابلیت اور لیاقت کو سمجھیے اور ان پر اعتماد کریے ان سے محبت کیجئے میرے دوست میرے بزرگوں ایک بچے کے سینے میں قرآن محفوظ کرانا ایک بچے کے سینے میں قرآن کو جمع دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوست میرے بزرگوں آج کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ لوگ انہی بچوں کو مدرسے میں دیتے ہیں جو بچے کمزور ہوتے ہیں جو بچے ناتوا ہوتے ہیں جو بچے کسی قابل نہیں ہوتے ہیں لوگ انہیں مدرسے میں ڈال دیا کرتے ہیں مدرسے بھیج دیا کرتے ہیں لیکن دوستو بزرگوں میری بات یاد رکھیے گا یہ قطعاً غلط بات ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس بچے کا انتخاب کیا ہے اللہ ان کے ماں باپ کے دل میں بات ڈالتا ہے وہ بچوں کو مدرسوں میں مکاتب میں ڈالتے ہیں اللہ اس دل کو مسخر کرتا ہے ان بچوں کو حافظ بناؤ اس بچے کو عالم بناؤ میرے دوست بزرگوں یہ کوئی معمولی بچے نہیں ہیں یہ کوئی کمزور ناتوا بچے نہیں ہیں میرے دوستو ان کے سینے میں قرآن کا محفوظ ہو جانا یہ عظیم کلام اللہ کا کلام پاکیزہ کتاب افضل کتاب میرے دوست میرے بزرگوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا میرے دوست میرے بزرگوں اگر آپ
کسی سواری پر ہوتے تھے، سواری بیٹھ جاتی تھی، صحابی کہتے ہیں آپ میری زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، آپ پر وحی کا نزول ہوا، وحی کے آثار نمودار ہوئے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا پیر میری ران تن سے جدا ہو جائے گی۔ میرے دوست میرے بزرگوں، میرا ران تن سے الگ ہو جائے گا، یہ صحابی کا قول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی پر فی الیوم الشدید البرد، فرماتی سخت سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ کے چہرے سے پیشانی سے پسینے کے قطرے گرنے لگتے تھے، اتنا وزن ہوتا تھا۔ آپ بتلائیے یہ قرآن جو اللہ کا کلام، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب، اس کو جبریل اللہ کے پاس سے اپنے حبیب اللہ کے حبیب کے پاس لے کر آئے ہیں، بتلائیے بچے، معصوم بچے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستوں میرے بزرگوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے در منصور کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بچہ تھا، حافظ قرآن تھا، عالم دین تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو بیٹا روزانہ جاتا، اپنی ماں کی قبر پہ تلاوت کرتے ہوئے جاتا، ماں کی قبر پہ کھڑا ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ روزانہ کا معمول یہی تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد وہ رات کو سو جاتا ہے، خواب میں اس کی ماں کو دیکھتا ہے، ماں آتی ہے، ماں یہ کہتی ہے میرے بیٹے، اے بیٹا جب تو میری قبر پہ آتا ہے اور آنے کے بعد فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اے بیٹا ایک بات میری سن لے، جب تو میری قبر پہ آنے کے بعد تھوڑی دیر رک جانا، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ میرے دوست جب یہ بات ماں کہتی ہے تو بیٹا یہ پوچھتا ہے امی جان وجہ کیا ہے کہ میں آپ کی قبر پہ آؤں اور تھوڑی دیر کھڑا ہونے کے بعد تلاوت کروں؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس کی ماں خواب میں کہتی ہے اے میرا بیٹا جب تو میری قبر پہ آتا ہے فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے تو تیرے چہرے سے لے کر میری قبر تک ایک ایسا نور نکلتا ہے، ایک ایسی روشنی آتی ہے، اے بیٹا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، بتلائیے قرآن پاک کی برکت ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ارادہ ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہ قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے، ایسا کاروبار کرتا ہے، ایسا بزنس، ایسی بزنس کرتا ہے، اللہ کہتے اس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ کہتا ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں دکھا کر تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، چھپا کر تاکہ ریاکاری نہ ہو جائے، خرچ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ اللہ سے ایسی تجارت کرتا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ مکاتب قرآنیہ، یہ مکاتب دینیہ، میرے دوست بزرگوں یہ بنیاد ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کی نشو و نما مکاتب میں ہوگی۔ میری ماں ایک بات یاد رکھ لینا، آپ یہ سوچتے ہیں میرا بچہ مکتب میں سنے گا، سب سے پہلی صورت یہ ہے ماں باپ اپنے آپ کو بدل ڈالیں، ماں باپ اپنے آپ کو سدھار لیں، ماں باپ اپنی زندگی کو دیندار بنا لیں۔ میرے دوست ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہ جاتا ہے، جب اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس وقت سے ماں کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتی ہے بچہ پیدا ہوگا اسی عالم دین کے پاس بھیجوں گی، وہاں تربیت حاصل کرے گا۔ ماں اصل تربیت تو تیرے پیٹ سے ہوگا، اصل تربیت تیرے
زیر کوکھ سے ہوگا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں یاد رکھو، جب ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، جو مہینے کا خون ہے اللہ تعالیٰ اس کو سٹاک کر دیتا ہے۔ اب وہ خون آنے والا نہیں، اب سٹاک کر دیتا ہے۔ سٹاک کرنے کے بعد جب بچہ میرے دوستو میرے بزرگوں جب اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ کا انتظام دیکھیے، وہ رازق ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، کسی خطے میں ہو، کسی مقام پر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچے کو روح ڈال دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوراک کا انتظام کرتے ہیں۔ اب یہ جو خون اسٹاک تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ریفائن کر کے ماں کے پیٹ سے ماں سے لے کر کے بچے کے پیٹ میں ناف میں نلکی لگا کر اس خون کو آہستہ آہستہ اس بچے کا خوراک بنایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا زبان سے ڈال سکتا تھا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے اس کو کرنے کا اختیار ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ زبان سے ڈال سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اللہ نے اس خون کو حرام کر دیا ہے، لہذا خون اگر زبان سے پہنچے گا حرام چیز پہنچے گا۔ اس زبان کو اللہ نے پاک رکھا، اس سے قرآن پڑھے گا، اس سے نماز پڑھے گا، اس سے تلاوت کرے گا، اس سے ذکر کرے گا، اللہ کے حبیب پر درود پڑھے گا، نبی پاک کا نام لے گا۔ اللہ نے زبان کو محفوظ رکھا، پیٹ کے ذریعے سے اس کا کنیکشن کر دیا۔ اب وہیں سے ماں کی تربیت کا سلسلہ شروع، ماں اپنے آپ کو بچائے، حرام سے بچائے، حرام کھانے سے بچائے، حرام کہنے سے بچائے، حرام دیکھنے سے بچائے، اپنے آپ کو بچا لے، حرام کھانے سے بچائے، حرام لین دین سے بچائے، حرام کاروبار سے بچائے، حرام دیکھنے سے بچائے، حرام سننے سے بچائے۔ ہر حرام سے اگر ماں اپنے آپ کو بچا لے گی، وہی بیٹا اس کا دیندار بنے گا، وہی بیٹا اس کا عالم دین بنے گا، وہی بیٹا اس کا متقی پرہیزگار ہوگا، وہی بیٹا فرمانبردار ہوگا، وہی بیٹا دینداری اختیار کرے گا، ماں باپ پر فدا ہوگا۔ میرے دوستو میرے بزرگوں وہی بیٹا ماں باپ کی بات کو مانے گا، ماں باپ کے حکم پر عمل کرے گا۔ میرے دوستو آج بزرگوں آج کے زمانے میں آج یہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے پیدا ہو رہا ہے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، گانا سن کے نکلا ہے۔ میرے دوستو ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے، میرے دوست بزرگوں ایک مستند کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت تھی جس نے 5 پارہ حفظ کر لیا تھا، وہ روزانہ جب اس کے پیٹ میں بچہ رہا اس نے قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھا، 5 پارے قرآن پاک روزانہ پڑھا کرتی تھی، اور بھی سورتیں پڑھتی، لیکن یہ 5 پارے تاکہ بھول نہ جائے روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ اس کا بچہ پیدا ہوا، جب ہوشیار ہوا اس نے مدرسے میں ڈال دیا، بچے کو حفظ میں ڈالا۔ میرے دوست بزرگوں کتابوں میں لکھا ہے وہ بچہ فوری طور پر 5 پارہ جلد سے جلد حفظ کر لیتا ہے، بہت جلدی یاد کر لیا۔ استاذ بھی حیرت میں ہے، لوگ بھی حیرت میں ہیں کہ 5 پارہ اس نے بہت جلدی یاد کر لیا، لیکن میرے دوست بزرگوں 5 پارے کے بعد اس نے اتنی جلدی یاد نہیں کیا جتنی جلدی 5 پاروں کو یاد کیا تھا، آہستہ آہستہ یاد کرنے لگا۔ معلوم کرنے پر پتا چلا اس کی ماں بھی 5 پارے کی حافظہ ہے اور روزانہ 5 پارہ ضرور پڑھا کرتی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بچے کے اندر یہ جوہر پیدا ہوا۔ میرے دوست میرے بزرگوں آج ماں باپ کی نافرمانی، آج ماں باپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ میرے دوست ماں باپ خود ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے مکتب میں بھیجا، حافظ بن گیا، فلاں بن گیا، اس کی تربیت نہیں ہوئی، سدھرنے کو تیار نہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ میرے دوست میرے بزرگوں جہاں تک تربیت کر سکتا تھا وہ عالم دین و مدرس اس نے کیا ہے، اس پر قربان جائیے۔ اس نے دنوں رات محنت کر کے آپ کے بچے کو تیار کیا ہے۔ میرے دوستو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور یہ کہنے لگتا ہے اے عمر میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ حضرت عمر بن خطاب سے جب یہ بات کہتا ہے حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، ایک بیٹا ماں باپ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں تعجب کی بات تھی، آج تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج تو میرے دوست بزرگوں
کف افسوس ملنے کا وقت ہے. آج گھر گھر علاقے علاقے اندر اولاد نافرمان پائے جاتے ہیں. میرے دوست بزرگوں ذرا سا ہوشیار ہوا یا 2 روپے زیادہ کمانے لگا, شادی ہو گئی. اب میرے دوست بزرگوں وہ ماں باپ کو چھوڑنے لگتا ہے. بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھو مولانا صاحب میرا بچہ بہت اچھا تھا, یہ بہو آ کر اسے بدل دی, بہو آ کر اس نے بہکا دیا. جھوٹ کہتا ہے کہ بہو نے بہکا دیا, جھوٹ کہتا ہے بہو نے اسے دغا میں رکھا ہے, جھوٹ کہتا ہے اگر تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا وہ آج آنے والی بیوی کی بات پر, آج آنے والی بیوی کی بات پر تجھے لات مار رہا ہے. تجھے شرم آنی چاہیے. تو جھوٹ کہتا ہے کہ میری بہو نے بیٹے کو بدل دیا ہے, تو جھوٹ کہتا ہے جھوٹا ہے. تیرا بیٹا صحیح نہیں ہے, تیرا بیٹا دیندار نہیں ہے, تیرا بیٹا اللہ کے نبی کا فرما بردار نہیں ہے. تو بیٹے کی بات نہیں کرتا, بہو پہ لعن طعن کرتا ہے. وہی میں ان بہوؤں سے کہتا ہوں, ان ماں بہنوں سے کہتا ہوں جو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ کر رہی ہے, یاد رکھو اس سے بدترین عورت کوئی دنیا میں نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ شوہر کی نافرمان ہے, وہ شوہر کی خیر خواہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کے ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی, جس کے ماں باپ ناراض اللہ ناراض. یہ عورت اپنے ماں اس کے شوہر کو جہنمی بنانا چاہتی ہے. میرے دوست عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے, میرا باپ یہ شکایت کرتا ہے میرا بیٹا نافرمانی کرتا ہے, بات نہیں مانتا. حضرت عمر بن خطاب نے بیٹے کو بلایا. وہ عمر میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحق ينطق على لسان عمر, عمر حق بولتا ہے. عمر کی رائے کے مطابق بہت سی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. وہ عمر ہے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ولکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا, وہ جوہر اگر وہ قوت موجود تھی عمر بن خطاب کے اندر, لیکن میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. میرے دوست وہ عمر بن خطاب نے اس کے بیٹے کو بلایا. جب بیٹا آیا عمر بن خطاب نے پوچھا اسے پہچانتے ہو؟ کہا یہ میرے ابا جان ہے. کہا کہ تمہارا باپ تمہاری شکایت کرتا ہے کہ تم اس کی بات نہیں مانتے ہو, نافرمانی کر رہے ہو. کہا یہ بات سچ کہتا ہے, میرا باپ صحیح کہتا ہے. اور حضرت عمر کو تعجب ہوا. حضرت عمر نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو, باپ کے بھی حقوق ہیں. وہ بیٹے نے کہا حضرت عمر آپ مجھ کو بتلائیے ایک باپ کا بیٹے کے لیے حقوق کیا ہیں, آپ مجھے بتلا دیجئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا ایک باپ کے لیے سب سے پہلے 3 حقوق ہیں. فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جس عورت سے شادی کرے وہ عورت دیندار ہو, جس عورت سے شادی کرے وہ عورت نمازی ہو, جس عورت سے شادی کرے وہ اللہ کے نبی کی دیوانی ہو, دیندار عورت سے شادی کرے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا سب کا سب سامان ہے, بہترین سامان نیک بیوی ہے. اللہ نے فرما دیا جو شادی ہو گئے ہیں یا شادی نہیں ہوئے ہیں, ایک دعا قرآن نے بتلایا. اللہ فرماتے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے دعا مانگو اے اللہ ایسی بیوی عطا فرما, ایسی اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. بددین بیوی بددین اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, عمر ابن خطاب نے کہا سب سے پہلا حق یہ ہے وہ دیندار لڑکی سے شادی کرے. دوسرا حق یہ ہے جب بچہ پیدا ہو اس کا نام بھی اچھا رکھے. تیسرا حقوق یہ ہے ہوشیار ہو جائے, اس کو دیندار بتائے, دیندار بنائے, دین سکھلائے. وہ بیٹا کہتا ہے, اس کا جواب سنیے. بیٹا کہتا ہے حضرت عمر سے کہا کہ میرے باپ نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو بدنام زمانہ تھی, اس سے شادی کیا. دیندار نہیں تھی, دیندار گھرانے کے نہیں تھی, بدنام زمانہ عورت سے شادی کی. اور فرمایا جب میں پیدا ہوا تو باپ نے میرا نام جعل رکھا. جعل عربی میں فرماتے ہیں اس کا نام, اس کا ترجمہ یہ ہے, اس کو گوبریلا کہتے ہیں, یعنی گوبر میں جو کیڑا پیدا ہوتا ہے اس کا نام رکھا جعل, گوبریلا رکھا. اور فرمایا میری عمر 18-19 سال
سال کی ہے، میرے باپ نے آج تک دین نہیں سکھایا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم اپنی غلطی نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، اگر مدرسے سے کسی وجہ سے بھاگ گیا، اب مدرسے والوں پر الزام، یہ مدرسے والوں نے تربیت نہیں کی، استاد نے صحیح نہیں پڑھایا، جھوٹ کہہ رہے مسلمانوں، مدرسہ مکتب ہے، یہ دینی تعلیم دے رہے ہیں، اپنے طور پہ اچھی محنت کر رہے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں 24 گھنٹے رہ کر وہ مدرسے کا اساتذہ ذمہ دار کس قدر محنت کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنا رونا روتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قربان جائیے، میں کہتا ہوں آپ کے محبوب امام اور ہم سب کے محبوب حضرت مولانا امیر حسن صاحب پر، میرے دوستوں، گھر میں رہ کر اس بچے کی تربیت کی ہے، اس کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ میرے دوستوں، ان کا خاندان اگر اس کا بخشا جائے گا، تمہارا نہ کبھی خاندان بخشا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اس علاقے کے لیے آپ ایک نعمت بن کے آیا ہے۔ آج ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، اب ہم کہاں بھولے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ آج اب دنیا کو گالی دے رہے ہیں، آج اب حکومتوں کو گالی دے رہے ہیں، اپنے اندر خرابی کو دور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی اگر تیرے اندر کیا خرابی تھی؟ اپنی خرابی کو دور کر لیا۔ آج میں کہتا ہوں جمعے کی نماز میں آنے والوں، جس طرح جمعے کی نماز میں تم مسجدوں کو بھر دیتے ہو، قسم ہے رب کعبہ کی، اگر آج بھی ہر گاؤں کی مسجد صبح کی نماز کے اندر اسی طرح بھر جائے جس طرح جمعے بھر جاتی ہے، قسم ہے رب کائنات کی، سارے ظالم ختم ہو جائیں گے، ظلم ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے، رنج و غم میں مسکرانا ہے، مسلمان ہو کے فرزند علی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، تمہارا مرتبہ کیا ہے خدا را اب تو پہچانو، خدا کا قہر نازل ہو نہ جائے اے مسلمانوں، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو۔ دوست بزرگ جوانوں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بچے کو قبول فرمائے، مکمل حافظ، مکمل عالم دین بنائے، ان کے ماں باپ کو قبول فرمائے، ان کے پورے خاندان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو مکمل حافظ، مکمل عالم دین بنائے۔ اللہ اس علاقے کو قبول فرمائے، علاقے والوں کو قبول فرمائے، تمام مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے، نفرت کے ماحول کو اللہ ختم فرمائے۔
محبت کے ماحول کو اللہ عام فرمائے، تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی اللہ حفاظت فرمائے، سب کو متحد فرمائے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ آپ کا، ہم سب کا مرکز العلوم سونگڑا کا سالانہ جلسہ انشاءاللہ العزیز 29 فروری کو ہے، انشاءاللہ وہ جلسہ 11 بجے تک چلے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے اور اہلیان سونگڑا کی طرف سے آپ کو دعوت بھی ہے، آپ حضرات جلسے میں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تمام مدارس کے جلسوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔